ہمارے آپ کے مالک، ہم لوگ آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ ایک مالک کے جب 10 غلام ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں بھائی ہم تمہیں ایک ہی مالک کے غلام ہیں، ان کو آپس میں خواجہ تاش کہا جاتا ہے، فارسی لفظ خواجہ تاش۔ تو جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک ہی مالک کے بندے ہیں، فرق اتنا ہے کہ ایک بندہ آپ کو کچھ سنا رہا ہے اور کچھ بندے کان پیش کر رہے ہیں، ایک بندہ زبان پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو بھی آپ کے کان کو بھی شرف قبول بخش دے، اور اس زبان والے کو بھی اور کان والوں کو اللہ متقی اور اللہ والا بنا دے۔ اسی لیے بار بار میں ہر جمعے کوئی شاید کو انشاءاللہ پیش کروں کہ دیکھو روزے کی فرضیت کیا ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کے بن جاؤ۔ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ شفاعت رسول کی لالچ میں کہ قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اور وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دو، تو چونکہ جب ایران نے 2 سفیر بھیجے تھے جن کی موچھیں بڑی بڑی تھی، داڑیاں نہیں تھی، منڈی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنا چہرے مبارک کو ان سے پھیر لیا، دیکھو ایسے جیسے میں پھیر رہا ہوں اس طرح سے پھیر لیا، اور تم کو دیکھ کر تکلیف ہوتی، یہ کس کے حکم سے تم نے ایسی شکل بنائی؟ ایران کے بادشاہ کو اپنا رب کہتے، ہمارے رب نے ہم کو یہ حکم دیا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر ہمارے رب نے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، موچھوں کو کٹاؤ۔ ہمارا رب اس شکل کو پسند کرتا ہے جو اس نے اپنے پیاروں کو دیے۔ آپ کا ایک بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، بہت پیارا ہو، آپ اس کو لباس اور اس کی شکل صورت کو اپنی مرضی کے خلاف یا خراب و گھٹیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خراب شکل دیتا؟ اگر یہ داڑھی مڈانا اچھی شکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی کہتا ہے میرے پیاروں تم اس شکل میں آ جاؤ تاکہ ہم تمہیں پیار سے دیکھیں، لیکن نہیں، کسی نبی نے داڑھی نہیں مڈائی، اور یہ اللہ نے نہیں مڈائی، بلکہ جو مڈاتے اس کو آپ ولی اللہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج امت جو گنہگار ہے وہ بھی ایسے لوگوں کو ولی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا دوستو، یہ مہینہ شیطان اس وقت بند ہے، فائدہ اٹھا لو۔ شیطان جکڑے ہوئے، بنیاد نیک عمل کی ڈال دو، اس لالچ میں کہ قیامت کے دن جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جو ملا رہے ہیں وہ اٹھی ہوئی حالت میں اٹھیں گے، اور قیامت کے دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک کو اگر نفرت سے پھیر لیا تو شفاعت کے امیدواروں اور واقعی ہماری آخری سہارا بن گئے کہ آپ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ لہذا آخری سہارا کو ضائع رکھو، بیویوں سے مت ڈرو، دفتر والوں سے مت ڈرو، سارے زمانے سے مت ڈرو۔ مفتی اعظم پاکستان کا وہ شعر نوٹ کر لیا کرو۔ مفتی اعظم نے زمانے کا خوف نکالنے پر ایک شعر پیش کیا، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔